ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سے حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ طبیعت حضرت آخری یعنی 80 سال کے قریب عمر ہوئی تھی، تو اس وقت میں بھی تہجد قضا نہیں ہوتا تھا. سمجھے آپ؟ فرمانے لگا کہ ایک دن میں جب آنکھ کھلی تہجد کے وقت تو سوچا بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، کاہلی ہو رہی تھی، سستی ہو رہی تھی، تو طبیعت میں یہ خیال بھی آیا کہ کوئی تہجد کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، اگر کبھی چھوٹ بھی جائے تو کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گناہ نہیں. تو ایسے میں کیا ہوگا اگر چھوڑ بھی دیں؟ تو معاً یہ خیال آیا کہ اگر بالفرض اس وقت کوئی پیغام آ جائے کہ بھئی آپ کو صدر مملکت نے دعوت دی ہے، بلایا ہے اس وقت، تو کیا پھر بھی سستی کاہلی باقی رہے گی؟ کہ یہ بھی رہے گا؟ تو معلوم ہوا کہ وہ تو باقی نہیں رہے گی اس وقت. تو اگر وہاں باقی نہیں رہے گی تو اس وقت کیسے باقی رہے گی؟ اس لیے فرمایا کہ ایک دم سے میں اٹھ کے کھڑا ہوں. فرمایا کرتے تھے کہ اپنے نفس کو بھی ذرا سا بہلایا کرو، اس کو عادی بنایا کرو، اس کو کچھ تعلیم دیا کرو، اس کی تربیت دیا کرو، تب جا کر وہ قابو میں آتا ہے. اور اگر ایسے ہی ڈھیلا چھوڑ دیا کہ جو دل میں آ رہا ہے کرتے جا رہے ہیں، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، گناہ ہو یا ثواب ہو، وہ کرتے جا رہے ہو، تو وہ تو پھر کبھی بھی تمہیں چھوڑے گا نہیں. میں ہمارے حضرت والا حضرت حکیم علماء قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تربیت میں ایک بہت بڑی اہم چیز یہ تھی کہ اپنے اوقات کا ایک نظم بناؤ، اوقات کا ایک نظام بناؤ، ٹائم ٹیبل بناؤ کہ فلاں وقت یہ کام کروں گا، فلاں وقت یہ کام کروں گا. جب نظام الاوقات بنا رہے ہو تو اس وقت تمام باتوں کی رعایت کر لو. میری کیا کیا ضروریات ہیں ان کی رعایت کر لو اپنی ضروریات کے مطابق. اس میں سب چیزوں کا خیال رکھو، کیونکہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا بھی تم پر حق ہے، تم سے ملنے جلنے والوں یعنی مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق تو ہیں ہی. ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے نظام اوقات بناؤ. ایسا نظام بناؤ جس میں سب چیزوں کا حق ادا ہو. آتی کل ذی حق حق کا، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو. کیونکہ مثلا آنکھ کا حق ہے تو بھئی یہ طے کر لو کہ مجھے دن بھر میں 6 گھنٹے 8 گھنٹے سونا ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق نظام بناؤ تاکہ تمہاری آنکھ کا بھی حق ادا ہو جائے. اسی طرح تمہیں اپنے گھر والوں کا حق ہے، اپنے گھر والوں کا، اگر کوئی شادی شدہ ہے تو بیوی بچوں کا، غیر شادی شدہ ہے تو ماں باپ کا، بہن بھائی کا، ان کا حق ہے. تو کچھ وقت اس بات کا بھی رکھو کہ جس میں ان کے ساتھ ملاقات ہو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، ان کا بھی دل خوش ہو. ان کا دل خوش کرنا یہ بھی ثواب ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ وقت رکھو. اور اسی طرح ملنے جلنے والوں یعنی مہمان، ان لزورک علیک حقا، حدیث میں فرمایا تمہارے مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے. تو کچھ وقت ایسا رکھو کہ بھئی کوئی مہمان آ رہا ہے تو میں اس کی تھوڑی بہت اس کے ساتھ وقت گزار لوں، تھوڑا سا اس کے ساتھ اس کی خاطر مدارات کر لوں، اس کا دل خوش کر لوں. کچھ وقت اس کا بھی رکھ لو. لیکن یہ پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ مہمان کا یہ تو حق ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے، یہ بھی حق ہے کہ کچھ دیر بیٹھ کر اس سے بات کی جائے. لیکن یہ مہمان کا حق نہیں ہے کہ تم اپنا وقت ضائع کرتے رہو، اس کے ساتھ گھنٹے گزار دو اس کے ساتھ فضول گفتگو کے اندر. یہ مہمان کا کوئی حق نہیں. جتنا تھوڑا بہت وقت ہے وہ اس کے ساتھ گزار لو، یہ بھی حق ہے، یہ بھی اس کا بھی ایک وقت رکھ لو. اسی طرح اپنے جو کام ہیں، جو فرائض منصبی ہیں، اگر کوئی تجارت کر رہا ہے تو تجارت کے اوقات مقرر کر لے، کوئی ملازمت کر رہا ہے ملازمت کے اوقات مقرر کر لے، کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو تعلیم کے اوقات مقرر کر لے، اس اوقات میں وہ کام ادا کرے. اور پھر ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ساری ضروریات کو مد نظر، دنیا اور آخرت دونوں کی ساری ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ ایسا نظم بنا لو جس میں سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر فٹ ہو جائیں.
اور اگر کوئی بہت زیادہ مشغول آدمی ہے، مصروف آدمی ہے، تو یہ کبھی نہیں کہا شریعت نے کہ بھئی یہ جو بھی ذکر کی بات آ رہی تھی یا قرآن شریف کی تلاوت ہے یا عبادات، نفلی عبادتیں ہیں، کہ نفلی عبادتوں کو زیادہ کرنا ہی ضروری ہے، یہ کہیں نہیں کہا۔ یہ فرمایا کہ قلیل تدوم علیہ خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر آدمی پابندی کرے، جس کی چاہے ہو تھوڑا ہو لیکن پابندی سے ہو۔ تو نفلی عبادتوں کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ بہت لمبا چوڑا وقت نکالے آدمی، تھوڑا اتنا وقت نکالے جس کو نبھا کر سکے، وہ نکال لیا، تو اب اس کی پابندی کرو۔ جب ایک مرتبہ نظام اوقات ساری ضروریات کی کام کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نظام بنا لیا اور اس میں ہر حقدار کا حق ادا ہو گیا، نظام بناتے ہوئے سب چیزوں کو دیکھ لیا، اب اگر سستی ہوتی ہے کہ میں نے وقت تو رکھا تھا یہ تلاوت کا مثلا، اور دل نہیں چاہ رہا تلاوت کو، دل گھبرا رہا ہے، تو اب جو وقت باندھا تھا اس میں اس کے سوا کوئی راستہ نہیں، اس کے سوا کوئی علاج نہیں کہ اپنے آپ پر زبردستی کرو، سستی ہو، کاہلی ہو، دل نہ چاہ رہا ہو، دل گھبرا رہا ہو، کسی بھی حالت میں ہو وہ کام کرنا ہے۔ جب تک ایک مرتبہ اس کے آگے ڈٹ نہیں جاؤ گے اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں۔ اسی کا نام صبر ہے، اسی کا قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر ہے کہ صبر کرو۔ لہذا یہ جو دوست شکوہ کرتے ہیں کہ جی معمولات نہیں ہوتے، ناغہ ہو جاتا ہے، نظام الاوقات بناتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، وہ اس لیے ہے کہ ٹوٹ اس لیے جاتا ہے کہ اول تو یا تو نظام الاوقات بناتے ہوئے تمام ضروریات کو مد نظر نہیں رکھا، یا رکھا تھا لیکن اپنے نفس کی خواہشات کو اور سستی اور کاہلی کو اپنا مقتدا بنا لیا ہے۔ جب تک یہ نہیں کرو گے، زبردستی نہیں کرو گے، تو اس وقت تک یہ رونا رہے گا، ساری زندگی رہے گا۔ اگر یہ نظم اوقات کی پابندی اس طرح نہ کی تو زندگی بھر رونا رہے گا، کچھ ہو جائے۔ سارے لکھتے ہیں جی لوگ اکثر و بیشتر خطوں میں لکھتے ہیں کہ جی یہ ہوتا نہیں ہے، کوئی علاج بتا دیجیے۔ اب علاج کا کوئی گولی کھلا دیں ان کو کہ بھائی یہ فلاں ٹیبلٹ کھا لو تو اس سے نظام الاوقات ٹھیک ہو جائے گا یا سستی دور ہو جائے گی، تو کوئی دنیا میں ایسی ٹیبلٹ ایجاد نہیں ہوئی، کوئی انجیکشن ایسا ایجاد نہیں ہوا کہ اس کا علاج بتا دیا جائے۔ اس کے سوا کوئی علاج نہیں کہ زبردستی کرو اپنے آپ پر، اسی طرح زبردستی کرو جیسے کہ ہوائی جہاز پہ جانے کے لیے دل نہیں چاہ رہا ہوتا اٹھنے کا لیکن اٹھنا پڑتا ہے اور اٹھ کر جاتے ہو، جیسے ملازمت پر جانے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن ملازمت کی وجہ سے، اس کی اہمیت کی وجہ سے اپنے دل پر پتھر رکھ کر جاتے ہو، جس طرح وہ یہاں پر بھی کرنا پڑے گا۔ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمت عطا فرمائی ہے، ہمت پہ بڑی طاقت دی ہے، جب تک اس ہمت کو اس طرح استعمال نہ کیا جائے اس وقت تک زندگی بھر رونا رہے گا۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا